أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ابھی آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 200 سے 202 تک کی تلاوت سنی سماعت فرمائی. انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتان سے شانواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 200 سے لے کر 202 تک کی تلاوت کی گئی. اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی کچوکا لگ جائے تو اللہ کی پناہ مانگ لو، یقیناً وہ ہر بات سننے والا ہے، ہر چیز جاننے والا ہے. جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، انہیں جب شیطان کی طرف سے کوئی آ کر چھوتا بھی ہے تو وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، چنانچہ اچانک ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. اللہ اکبر. جہاں درگزر کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، وہاں بھی اگر شیطانی اثر سے کبھی کسی کو غصہ آ جائے تو اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا ہے. یہ تشریح ہے ان آیات کی. گناہ کی خواہش نفس اور شیطان کے اثرات سے بڑے بڑے پرہیزگاروں کو بھی ہوتی ہے، لیکن اس کا علاج اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں حاضری کا دھیان کرتے ہیں. ان کے نتیجے میں ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یعنی ان کو گناہ کی حقیقت نظر آ جاتی ہے اور ان کے نتیجے میں وہ گناہ سے بچ جاتے ہیں. اور اگر کبھی غلطی ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق دیتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے. اب عنوان ہوتا ہے تفسیر ابن کثیر میں شیطانی وسوسوں سے بچنے کا طریقہ. جن بندوں نے امر الہی کی اطاعت کی اور ممنوعات سے باز رہے، اگر شیطانی وسوسوں سے انہیں دامنگیر ہوتے ہیں تو فوراً انہیں ذکر الہی یاد آ جاتی ہے. اس لفظ کو بعض طیف اور بعض طائف کہتے ہیں. یہ دونوں قرابتیں مشہور ہیں، معنی ایک ہی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ کچھ فرق نہیں. بعض نے اس کے معنی غضب بتائے ہیں، بعض نے کہا ہے کہ شیطان نے اگر آ کر آصف زدہ کر دیا، اور بعض نے کہا کہ گناہ کی وجہ سے ندامت اور رنج. بعض نے کہا ہے کہ ارتکاب گناہ ایسے لوگوں کو اللہ کی عقوبت، عطا، ثواب، اللہ کے وعدے اور وعید یاد آ جاتے ہیں تو وہ توبہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جاتے ہیں اور فوراً اس کی طرف رجوع کر لیتے ہیں. وہ فوراً اہل بصیرت بن جاتے ہیں. بے ہوشی میں تھے، ہوش میں آ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی. اس کو مرگی کی بیماری تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ تعالیٰ سے میری شفاعت کی دعا فرمائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہی تیری مرضی ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، وہ تجھے شفا دے گا، اور اگر تو چاہے تو صبر کر اور بروز قیامت حساب
तुझ पर से उठ जाएगा। तो कहने लगी, अच्छा मैं बीमारी पर सब्र कर लूँगी, जबकि मुझे हिसाब से आज़ाद किया जा सकता है। वो ये कह रही थी कि मुझे सरा की बीमारी है, होश व हवास रुखसत हो जाते हैं और जिस्म पर कपड़ा लग जाता है, बरहना हो जाती हूँ। बीमारी दूर ना हो तो दुआ कीजिए कि कम अज़ कम मेरा कपड़ा ही ना खुलने पाए। आपने दुआ फरमाई और फिर कभी बहालत सरा यानी इस मिर्गी की हालत में इसके जिस्म पर से पर्दा नहीं हटा। कहते हैं कि एक नौजवान एक मस्जिद में बैठा इबादत कर रहा था। एक औरत इसके पास आई और दीवानी हो गई, इसको अपनी तरफ माइल करती रही, हत्ता कि एक दिन इसके घर आ ही गया। वो फ़ौरन इसे ये आयत याद आ गई जो अल्लाह ताला ने फरमाई है, जिसके मायने हैं, और साथ ही वो गश खाकर गिर गया। जब होश आया तो फिर यही आयत दोबारा पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते इसकी जान चली गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, इसके बाप से ताज़ियत की और रात को दफन कर दिया गया। तो हज़रत उमर बाज़ साथियों को लेकर इसकी कब्र पर गए, आपकी नमाज मगरिब पढ़ी, फिर कब्र से मुखातिब होकर यूँ कहने लगे, ए नौजवान, अल्लाह अकबर, जो अल्लाह ताला से डर गया, इसको अल्लाह ताला की तरफ से 2 जन्नतें हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस आयत करीमा को सुनकर कब्र के अंदर से आवाज़ आई कि उमर, अल्लाह ताला ने मुझे 2 जन्नतें बख्श दी हैं। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।